ماہ شوال کی 11-12 تاریخ جمعرات اور جمعے کے دن 3 منٹ میں دولت مند بننے کا ایسا راز کہ پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یقین کیجئے گا آج 11 اور 12 شوال یہ وہ موقع ہے کہ دوستو بھائی بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی جو بھی اس عمل کو صرف پچھلے سال میں نے دوستو بھائی بہنوں شوال کی 11-12 تاریخ کو یہ عمل بے شمار لوگوں کو بتایا، اور جس نے بھی پڑھا فوری طور پر یعنی کہ عمل کے پڑھتے ہی مالا مال ہو گیا۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اللہ والو، ماہ شوال کا وہ مبارک مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ شوال کی لاڈلی جمعرات اور جمعہ مبارک ہو۔ دوستو آج آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا ماہ شوال کے اس لاڈلی جمعرات جمعے جس گھر میں بھی آج خدا کی قسم دوستو بھائی بہنوں یا اللہ یا ربنا کا وظیفہ اس لاڈلے مہینے کے لاڈلی جمعرات اور جمعے کے دن جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، یقین مانے اللہ پاک خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسی ایسی جگہ سے پورا سال رزق اور دولت کے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک آج مجھے واقعی میں کسی اللہ والے نے سچا عمل بتایا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی بندے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے اور ایسے دن ایسے موقع کا عمل بتایا ہے کہ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ موقع پر چوکا مارا، یہ وہی عمل ہے۔ یہ موقع یہ آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے کہ بیڑے پار کر دیتا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے، یہ تسبیح سارے بد نصیب کھول دیتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شوال میں کسی مسلمانی کی پریشانی دور کرو تو اللہ اس کی جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نگاہ وسیع ہوگا۔ تم شوال کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ دوستو آج ماہ شوال کی لاڈلی جمعرات جمعے کے دن خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شوال کا مہینہ وہ گھڑی ہے، انعامات لینا کا مہینہ ہے، یعنی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا یعنی کہ ماہ شوال کی پہلی جمعرات جمعے کو پھر اللہ کے خزانے وہ بندہ لوٹتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکل وقت میں، پریشانی میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن دوستو آج شوال کی لاڈلی جمعرات اور جمعے کے دن ایسا خاص عمل ہے، شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ دوستو یہ نہ ہو کہ اس خاص مہینے کو ہماری غلطی، لاپرواہی، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کے اس خاص مہینے سے ہم لوگ محروم ہو جائیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی وظیفہ پڑھ لو انشاءاللہ۔ شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال آپ کو دوستو بھائی بہنوں پورا سال شوال کی 11-12 تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اس عمل کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کر آزمایا ہے۔ دوستو آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اگر قرضہ ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رشتوں کی طلب ہے، اچھے رشتے چاہتے ہیں، بے اولادی ہے، بے اولادی کا فوری طور پر خاتمہ چاہتے ہیں، اللہ والو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے آپ کی نوازے، اللہ آپ کو اپنی جناب عطا فرمائے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ دوستو شوال کا مہینہ خوشیوں کا، کامیابیوں کا مہینہ ہے۔ آج شوال کی لاڈلی جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را اب بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد
اجازت تمام میرے بہنوں بھائیوں کو ہے، جو کرنا چاہتے ہیں اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا کر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو فوراً ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستو آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد حسد جادو جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، آپ کی تمام نظر بد حسد جادو جنات کے خاتمے کو ختم کر دیتا ہے، یعنی انشاءاللہ آپ کے تمام گندے معاملات کو کلیئر کر دے گا۔ یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو آج بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے گا فوری طور پر حالات بدل جائیں گے۔ اگر آپ پر بد نظر ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو، عمل بندش کو، جادو کے اثرات تک کو ختم کر دے گا۔ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں ہوں، ساتھیوں بھائی بہنوں، کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، دوستو آج شوال کی لاڈلی جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں ماؤں بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج اس لاڈلی جمعرات کے دن 11 اور 12 شوال، لاڈلی جمعرات اور جمعے کے دن، آج اس خاص جمعے اور جمعرات کو پڑھ لینا بے حد ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر اس کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بیٹھاتا اور کہتا کہ آج 11 12 شوال جمعرات جمعے کے دن یہ برکت والا دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ دوستو اگر آج آپ نے اس لاڈلی جمعرات اور جمعے کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پھر پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ دوستو بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو آج چند منٹ چند سیکنڈ نکال کر آپ کو جو بھی کام ہے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو بڑی توجہ سے آپ نے اس عمل کو سمجھنے، دیکھیں بڑی محنت سے میں نے یہ وظیفہ نکالا ہے، بڑا ڈھونڈ کر آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، چند منٹ نکال کر کیا آپ یہ وظیفہ پڑھ نہیں سکتے؟ ساتھیوں بھائی بہنوں، اور آج یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے ان کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والے کو 70 گنا نواز دیا جائے گا۔ من پسند نوکری، من پسند شادی تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، جو مانگو گے۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک جو مانگو گے عطا فرمائیں گے۔ آج کے دن دوستو بھائی بہنوں بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بڑی خاص تاریخ ہے، 11 اور 12 شوال، نیکیاں اور آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اپنے مہینے کی شروعات میں شوال کی 11 12 تاریخ کو دوستو بھائی بہنوں اللہ رب العزت کو راضی کیا تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ رات اور یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج ایسی تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی چند منٹ کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے نجات چھڑوا لیں گے، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں دوستو بھائیو بہنوں 11 12 شوال آ جائے، ساتھیوں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ، دیکھیں آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے 2 دن ہے، چاہے 11 شوال میں پڑھیں، چاہے 12 میں پڑھیں، چاہے دونوں دن پڑھیں، جب جہاں جیسے بہتر لگے پڑھیں۔ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے، نہ وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
آج اس لاڈلے جمعرات اور جمعے کو کسی صورت ضائع مت کرنا۔ اس وظیفے کی فضیلت برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک اس عمل کو جس کو میں نے بتایا، جس نے پڑھا، جس نے کسی حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو آج کھل ڈھل کر مانگ لینا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ آج کا دن اور رات میرے بھائی دوستو، آج کے مہینے میں یعنی کہ شوال کے مہینے میں رب کریم آپ کی تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرمائے گا انشاءاللہ۔ رحمت برکتیں آپ پر بارش کی طرح یعنی بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، مذاہب پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، تسبیحات پڑھتے پڑھتے پورے سال پوری زندگی گزر گئی، فائدے نہ ہوئے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں انشاءاللہ آ جائیں گی اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ مقروض ہیں قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے نحوست گھر میں سے بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں اللہ والو۔ آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا یقین ہے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، اس طرح نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دوستو بھائی بہنوں، آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، آج لاپرواہی میں مت گزار دینا، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند سیکنڈ نکال کر، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دوستو بھائی بہنوں، 11 اور 12 شوال جمعرات جمعہ، دوستو بھائی بہنوں، اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالیوں کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستو پھر وہ کبھی زندگی میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج لاڈلی جمعرات اور جمعے کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ شوال کے پورے مہینے میں رحمت برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وقت ہے۔ آج ساتھیوں بھائیو بہنوں، شوال کا جمعرات اور خاص جمعہ ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر دے گا، بھر بھر کر ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں انشاءاللہ عطا فرمائے گا اللہ والو۔ یہ دن یہ مہینہ بہت خاص ہے اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے اللہ والو۔ آج کا دن، آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے کہ طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو بھی مانگو گے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے کہ طریقے ترتیب سے پڑھیے گا، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے کہ طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ لازمی کرنی ہے انشاءاللہ۔ جب آپ کی دونوں گناہوں کی توبہ ہو جائے گی تو راستے کی تمام رکاوٹیں خود بخود ہٹ جائیں گی، اللہ پاک خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرمائیں گے۔ تو چلے دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں ابھی تک اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، ہو سکے تو عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر دوستو بھائیو بہنوں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے دوستو بھائیو بہنوں، اگر آج آپ اس لاڈلی جمعرات اور جمعے کی خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماع دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں دوستو، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام لکھ دیں۔ دوستو بزرگوں بھائی بہن، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی، پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ آپ نے فوری طور پر درود پاک پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ لیں، پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد ہے الگ، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے،
کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے، اللہ والو آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب دوستو، آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں؟ یہ عمل ہے ساتھیوں، دوستو، استغفار کا عمل۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں ہم سے، جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں، روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، اللہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 100 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو، اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کی طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے ساتھیوں، دوستوں، بھائیو بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف 11 بار، صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے پھر جو بھی مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والو، استغفر اللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے راستے بنوانے ہیں، اپنے راستے استوار کروانے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت گھمائیے گا، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یا 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار سورہ کوثر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑانی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آج اس خاص برکت والی جمعرات اور جمعے کے صدقے آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جائیں گے،
آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، دکھیاری بہنوں بھائیوں، اپنی تمام ماؤں بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب عمل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک خاص بار کر کے دیکھیں. ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا نہیں ملا. اللہ والو، یہ بسم اللہ اور سورہ کوثر، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت، قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ والو، اگر آپ ان خاص عمل کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے. اللہ والو، اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، آخر میں جو پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت زیادہ خاص ہے. آپ نے اللہ کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے. یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی خاص ہیں. ایک نام ہے یا ربنا، دوسرا ہے یا اللہ. آپ نے یا ربنا یا اللہ کو پڑھنا ہے. یا ربنا یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا. جیسے کہ یا ربنا یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا ربنا یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا. یا ربنا یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا. اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے. اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے. اور یہ کامیابی ایسی نہیں ہے کہ آج کامیاب ہوئے، 1 سال بعد ناکام ہو گئے، کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ. نہیں دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو یا ربنا اور یا اللہ کو ملا کر پڑھیں گے. اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی. اللہ والو، آج جو بندہ کامیابی، ترقی چاہتا ہے، اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے. دیکھیں، صرف اور صرف بتائی ہوئی تعداد میں فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار لازمی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں. اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود شریف کافی ہے. اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف پڑھیں. اور لیکن جو دعا مانگنی ہے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے. آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز، مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں. اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے. کوشش کریں جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا، اس طریقے سے دعا کریں. انشاءاللہ فائدہ فوری طور پر دیکھنے کو ملے گا. آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں. اے میرے مولا، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی. دوستو، اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں. دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں. اپنے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانی اپنے رب کو بتائیں. ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں. دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں، بھائیوں بہنوں کام بن جاتا ہے. بس اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر دیکھیں. یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے. وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ استغفار کر. تو مانگے گا تجھے دوں گا. شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے. اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے. اس کا بچہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن بندن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے. اسی لیے دوستو، اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. رب کی ذات، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. تو سوچو آپ کو کتنا ملے گا. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوستو، دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے. دوستو، جو میرے بہن بھائی واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ ضرور رابطہ کریں. آپ کو اسی ویڈیو میں نمبر بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا. عمل کی خاص اجازت چاہیے تو اپنا نام کامنٹس میں لکھ کر جائیے گا. دوستو، بھائی بہنوں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. چینل پر نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا. دوستو، بھائی بہنوں، میرے اسی چینل پر، پیر ابراہیم شاہ چینل پر، جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی چینل پر سب سے پاپولر ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں. 36 لاکھ لوگ پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں سورہ کوثر کا لونگ والا عمل. اسی چینل پر جائیں، پاپولر ویڈیو میں
اور سب سے مین ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے آج کی ویڈیو بھی لازمی دیکھ کر عمل کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔